بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جنات کی تخلیق کے حوالے سے دوسری قسط شائع کریں گے۔ پہلی قسط کو شائع ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اور دوسری قسط کے دیر سے ریلیز ہونے کی وجہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک کاروبار چلاتا ہوں اور جب بھی میرے پاس مصروفیت میں سے تھوڑا وقت نکلتا ہے تو میں اپنے ریسرچ ورک پر کام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آگے سے آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آئیے اب جنات کی تخلیق کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں نے شکل بدلنے والے جنات کے بارے میں معلومات شیئر کی تھی، جہاں میں نے آپ کو شریف جعفر کی 1832 میں شائع کی گئی کتاب کا ریفرنس دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو ایک حدیث جو کہ سلسلۃ صحیحہ کی 2861 نمبر پر ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ پچھلی قسط میں نے آپ کو ابن ابی کے والد کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ جن کی ملاقات ایک ایسے طاقتور جن سے ہوئی تھی جس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے اور اسی طرح ان پر بال بھی تھے۔ شکل بدلنے والے جنات کا رینگنے والے جانوروں میں یوں لگتا ہے کہ بہت دلچسپی ہے، مثلاً سانپ، بچھو، چھپکلی، اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ برازیل کے نیوز چینل پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جس میں ایمیزون کے جنگلات میں شدید گھنے درختوں کے بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ ویل مچھلی کا وزن تقریباً 30,000 کلو گرام ہوتا ہے اور اتنی وزنی مچھلی، اور وہ بھی مردہ حالت میں، گھنے جنگلوں کے اندر۔ اب وہ ویل تھی یا ویل کی شکل میں کوئی اور مخلوق، اس کا جواب تو کوئی نہیں جانتا۔ آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت جو انسانوں، جانوروں اور جنوں پر تھی اس کے بارے میں تو لازمی سنا ہوگا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے طاقتور جنات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا اور ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غوطہ خور کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ سن 1099 کے ایک اسلامی اسکالر حضرت ابو الفضل طباسی کے جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الشامل فی البحر الکامل، انہوں نے تقریباً سب جنات کا حلیہ بیان کیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ تقریباً 72 جنات تھے۔ ان میں سے ایک کا نام المذاہب ہے۔ وہ ایک ایسا جن تھا کہ جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الابیاد ہے جو بہت سفید رنگ کا تھا اور اس کا پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الاحمر تھا جو سرخ رنگ کا تھا اور اس کی ٹانگوں کا بس اوپری حصہ ہی نظر آتا تھا۔ پھر ایک جن جس کا نام بورکم کہ جس کی آواز بہت گرجدار تھی اور اس کی صرف کمر ہی نظر آتی تھی، یعنی پیٹھ نظر آتی تھی۔ پھر ایک جن تھا جس کا نام شمارش تھا، جس کے آنے پر صرف اس کے پیٹ کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔ پھر ایک جن جس کا نام میمون تھا، جس کے صرف پاؤں ہی نظر آتے تھے، اور ایک جن جس کا نام زبا تھا کہ جو مٹی کے ایک طوفان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال کے بعد لکھی جانے والی کتاب دا ٹیسٹمنی آف سولومنز، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن ایسا تھا کہ جو ہوا میں ریت کی طرح اڑتا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو اس کو قابو کرے، اور اس کو بتایا کہ چمڑے کا ایک مشکیزہ اس مشکیزے کا منہ اس طرح کھول دے کہ جب ہوا چلے مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے، اور اس طرح وہ شخص زبا کو مشکیزے میں پکڑنے کے قابل ہو گیا، اور پھر زبا کو اس پتھر کو اٹھانے کی ذمہ داری دی جو ہیکل سلیمانی کی عمارت میں لگایا گیا، اور یہ پتھر باقی جنات کے لیے بھاری تھا، یعنی باقی جنات اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے، تو زبا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس پتھر کو اٹھا کر ہیکل سلیمانی میں لگائے۔ اور اسی کتاب میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ یہی زبا ریڈ سی یعنی بحر احمر کی گہرائی سے ایک پرپل کلر کا یعنی بنفشی رنگ کا ایک ستون لے کر آیا، اور اس وقت زبا کے ساتھ ایک اور جن تھا جس کا نام تھا ابرزیت، اور ابرزیت کا یہ کہنا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی جنات کے بارے میں لکھا ہے جن کی ڈسکرپشن بہت ہی عجیب ہے۔ مثلا ایک جن ایسا تھا کہ جس کے وجود پر سر ہی نہیں تھا، یعنی بغیر سر والا جن۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کتاب کے ریفرنس کی وجہ صرف اور صرف سورہ سعد کی وہ آیت تھی کہ جس میں اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت دی تھی، اور وہ جن آپ کے لیے عمارتیں بھی بناتے تھے، جیسا کہ زبا نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر ہیکل میں لگایا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہوں سے ایک ستون بھی لایا تھا، ایک غوطہ لگانے والا جن۔ سورہ سعد کی 34 نمبر آیت کی تفسیر میں ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جن ایسا تھا جس کا نام تھا سخر، جس نے سلیمان علیہ السلام کی مہر چرانے کی کوشش کی تھی، یعنی ان کی انگوٹھی چرانے کی کوشش کی تھی۔ اور 9ویں صدی کے ایک عالم ابن فقی اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں اس جن سخر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے سزا کے طور پر اسے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں میں پھینکوا دیا تھا۔ جنات کے انسانوں کے ساتھ قریبی تعلقات یعنی کلوز کانٹیکٹ کے بارے میں آگے بات کروں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ ممکن ہے، اور اس کی دلیل میں قرآن کریم کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 9651 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کوئی بات کر رہے تھے، جس پر ایک بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ حدیث خرافہ بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ یہ خرافہ کیا ہے؟ اس حدیث کے مطابق خرافہ ازرا قبیلے کا ایک آدمی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جنات نے اسے قید کر لیا تھا، اور وہ ایک طویل عرصے تک جنات ہی میں رہا، جس کے بعد وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے، اور پھر وہ لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا، اور اس شخص کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے تھے۔ اب یہاں سے آگے جنات کے بعد شیاطین کا ذکر شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 861، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چند جنات آئے، اور انہوں نے قرآن کریم سے متعلق آپ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔
آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے سوالات کے جواب دیے اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت کی کہ جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، جسے سن کر جنات نے کہا کہ الحمدللہ، ہم نے اللہ کی جو بھی نشانیاں دیکھی ہیں ہم ان کی تکذیب نہیں کرتے۔ اور یہی سورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ملنے آنے والے انسانوں کے سامنے تلاوت کی تو وہ خاموش رہے، اور اس بات پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے اچھا جواب تو جنات نے دیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1007 جو کہ لیلۃ الجن والی حدیث ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ بائی دا ویز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو جو کہ جنات کی تخلیق حصہ اول ہے اسی کا تسلسل ہے، تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں دیکھی تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو۔ تو میں بات کر رہا تھا لیلۃ الجن والی حدیث کی۔ اس میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خوراک کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ ہڈی کے جس کے جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر لگا ہوا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ کر پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا، یہی تمہاری خوراک ہے۔ اور ہر نرم قدم والے اونٹ کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ان دونوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جنات دیکھنے میں کیسے ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی کا فرق بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ ان کی تخلیق کے لیے قرآن کریم میں ایک لفظ ہے مارج، یعنی بغیر دھوئیں کی ایک آگ، اور سموم کا لفظ بھی ہے، یعنی آگ کی تیز لپٹ۔ اب یہ تخلیق کیسی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کہ ان کی تخلیق ایک ایسے مادے یا میٹر سے ہے کہ جس کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ 8ویں صدی کے ایک اسکالر الجاہیز اپنی کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیک اور بد دونوں کام کرے تو وہ ایک جن ہے۔ اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے اور بھاری وزن بھی اٹھا لے اور انسانوں سے زیادہ تیز اور طاقتور ہو تو وہ ایک مارج ہے، اور اگر وہ ان سب سے بھی زیادہ ہو اور زیادہ کر سکتا ہو تو وہ ایک عفریت ہے۔ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور جن وہی عفریت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود تھا، کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اور میں بہت ایمانداری سے یہ کام کروں گا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا۔ نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے مصر کے ایک اسکالر شیخ کشک نے ایک خاص قسم کے جن کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ کشک اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جنات کے حوالے سے ریسرچ میں گزار چکے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر حسین ہیں کہ اگر ہم انہیں دیکھ پائیں تو شاید خوبصورتی کا مطلب ہی بھول جائیں۔ اب یہاں سے آگے ہمارا سفر شیاطین کے بارے میں شروع ہوگا، لیکن اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریسرچ ورک پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی۔ اللہ آپ کا
حامی و ناصر ہو۔